شروع ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ زبان کیا ہے۔ زبان گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جو ہمارے دہن میں ہوتا ہے، ہمارے منہ میں ہوتا ہے، اور اس سے ہم نہ صرف کھانے کے ذائقے کو محسوس کرتے ہیں بلکہ ہم اس سے اپنے اظہار خیال کا کام بھی لیتے ہیں۔ وہ آوازیں جو پھیپھڑے کے ہوا چھوڑنے سے لے کے گلے کے فیرنگس اور لیرنگس سے گزرنے کے نتیجے میں ہمارے زبان تک اور ہمارے نیزل کیویٹی تک پہنچتا ہے، تو اسے ہم جو مختلف آوازوں کی صورت دینے کے لیے گوشت کے جس لوتھڑے کو استعمال کرتے ہیں وہ بھی زبان ہے۔ زبان اس چیز کو بھی کہا جاتا ہے، اس جس میں ہم ابلاغ کرتے ہیں، جس میں ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، اپنے اظہار خیال کرتے ہیں، اپنے لین دین کرتے ہیں، روزمرہ کی خبریں دیتے ہیں، اپنے احساسات بتاتے ہیں، محسوسات بتاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی زبان کے حوالے سے موجود ہیں۔ اب یہ زبان کے سارے تصور ایک ہی لفظ سے جڑے ہوئے ہیں، جبکہ اس کے یہ بہت سے مختلف معنوں کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ یعنی ایک تو وہ گوشت کا لوتھڑا ہے جسے ہم انگریزی میں ٹنگ کہتے ہیں، اسے بھی زبان کہا جاتا ہے، اور اسی طرح وہ جو جس کے اندر ہم ابلاغ کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا سسٹم جس کے اندر ہم ابلاغ کرتے ہیں اسے بھی زبانی کہا جاتا ہے، جس کے اندر ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اسے بھی زبان کہا جاتا ہے۔ یعنی لینگویج کو بھی زبان کہا جاتا ہے، جہاں ٹنگ کو زبان کہا جاتا ہے وہیں لینگویج کو بھی زبان کہا جاتا ہے۔ تو دراصل زبان کیا ہے؟ یہاں تو ایک کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، تشکیک کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، ابہام کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورت جب ہوتی ہے کہ کسی ایک لفظ کے معنی میں ابہام کی صورت پیدا ہونے لگے تو ماہرین اس کے لیے لفظ کے لغوی معنیوں سے اس کی جان چھڑا کر اس کے پیچھے ایک متعین معنی رکھ دیتے ہیں، اور یہ متعین معنی تعریف کی صورت میں ہوتا ہے جس سے ہم اصطلاح کہتے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ ہم زبان کو سمجھیں، ہمیں لفظ کے لغوی معنی اور اصطلاح کے معنی کے درمیان فرق کرنا آنا چاہیے۔ اسے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ رفتار ویسے تو کسی چیز کے تیز یا آہستہ چلنے کو کہتے ہیں، لیکن اگر آپ فزکس میں رفتار کو سمجھنا چاہیں گے تو اس کا مطلب آپ یہ ہوگا کہ اکائی وقت میں طے کردہ فاصلے کو ہم رفتار کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کی خاص لینگویج بن جاتی ہے جس کے اندر ماہرین ایک دوسرے سے اس خاص شعبے کے ماہرین ایک دوسرے سے اس میں ابلاغ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو فرق ہوا کہ اصطلاح کے میں اور لغوی معنی میں کیا فرق ہے، اس کا تعین کرنا بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے اصطلاحیں پڑھیں۔ تو زبان بذات خود ایک اصطلاح ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں زبان کے کیا معنی متعین کیے گئے ہیں، اس کی کیا تعریف رکھی گئی ہے۔ ماہرین نے زبان کی جو تعریف متعین کی ہے اس کے مطابق زبان لامتناہی جملوں کا ایک ایسا سیٹ ہے جس کا ہر جملہ لا یعنی صوتی علامتوں کے مخصوص قواعد کے تحت جڑنے سے وجود میں آتا ہے۔ آئیے اب ہم اس تعریف کے حصے بکھرے کر کے اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعریف کے مطابق زبان لامتناہی جملوں کا سیٹ ہے، یعنی زبان گویا دراصل سیٹ ہے جملوں کا جو بے شمار ہیں، بے شمار جملوں کا ایک سیٹ ہے، اور ان میں سے ہر ایک جملہ کچھ مخصوص قواعد کے تحت الفاظ کے جڑنے سے وجود میں آئے۔ الفاظ کو یہاں پہ لفظ لکھنے کے بجائے لا یعنی صوتی علامت کہا گیا ہے۔ صوتی علامت اس لیے کہ ہم کوئی آواز نکال کے کسی چیز کو نام رکھتے ہیں، جیسے ہم نے دیوار کہا تو ہم نے ایک آواز نکالی دیوار، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دیوار ہے۔
لیکن دیوار کا تصور لفظ دیوار کے اندر موجود نہیں ہے، یہ ہم نے بعد میں اس کے اندر رکھا ہے، یعنی یہ اپنے تئیں یہ صوتی علامت لا یعنی تھی، اس میں کوئی معنی نہیں تھا، اس میں معنی ہم نے الگ سے رکھا۔ اگر دیوار کا تصور دیوار کے لفظ کے اندر موجود ہوتا تو دنیا میں کسی اور زبان میں اسے وال نہ کہا جاتا، اسی طرح اگر چاند کا تصور چاند کے لفظ کے اندر ہو تو ہم اسے انگریزی میں مون نہ کہتے، عربی میں قمر نہ کہتے یا ہلال نہ کہتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو لفظوں کی علامتیں متعین کی ہیں چیزوں کے لیے، جو علامتیں متعین کی ہیں وہ آربیٹریری ہیں، وہ لا یعنی ہیں، اس کا کوئی وہ کوئی لاجیکل اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہم نے ان میں ایسے ہی رکھ دیا، اس کا کوئی ریزنیبل یا لاجیکل تعلق آ، اس خاص چیز سے نہیں ہے جسے ہم نے وہ نام دیا ہے۔ تو اس طرح لا یعنی صوتی علامت سے مراد الفاظ ہیں، وہ الفاظ جنہیں جو صوتی علامت ہے، یعنی آواز کی علامت ہے، ہم اسے آواز کے ذریعے پکارتے ہیں، ہم دیوار کہتے ہیں تو ایک آواز نکلتی ہے ہمارے منہ سے، ہم چاند کہتے ہیں تو آواز نکلتی ہے ہمارے منہ سے، لیکن یہ صوتی علامت جو ہے، سمبل جو ہے وہ کسی ایک چیز کا، وہ ہے لا یعنی اس میں کوئی اس کے اندر وہ تصور موجود نہیں ہے اس چیز کا جو اس سے وابستہ ہے، اور اس سے ہمیں بہت سا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور اگرچہ اس کے کچھ نقصان بھی ہیں لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ تو میرے خیال میں ہم آ، زبان کی تعریف کے ٹکڑے کر کے اسے سمجھنے کے اہل ہو گئے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان بے شمار جملوں کا ایک سیٹ ہے جس کا ہر جملہ کچھ قواعد کے تحت جڑتا ہے، اور یہ قواعد کون سے ہوتے ہیں؟ گرامر کے قواعد، جس کے تحت ورب ایڈورب اور سبجیکٹ آبجیکٹ فاعل مفعول اور اس طرح امدادی فعل جو ہیں وہ آپس میں جڑتے ہیں، اور یہ امدادی فعل فاعل مفعول یہ الفاظ کی صورت میں ہوتے ہیں، تو یہ ان قاعدوں کے تحت آپس میں جڑتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبان لامتناہی جملوں کا ایسا سیٹ ہے جس کا ہر جملہ لا یعنی صوتی علامتوں کے مخصوص قواعد کے تحت جڑنے سے وجود میں آتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک معذرت خواہ ہوں کہ اس سلائیڈ میں بہت سے املا کے غلطیاں موجود ہیں، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ گوگل نوٹو کے فونٹ میں بنایا گیا تھا اور پھر دوسرے فونٹ میں تبدیل کیا گیا، تو شاید کمپیٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے الفاظ جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے۔ بہرحال یہاں پہ گزشتہ سلائیڈ سے ہی پیوستہ یہ اس سلائیڈ میں ہمیں زبان کی چند خصوصیات کا پتہ چلتا ہے، اور اس میں وہ والی خصوصیات بھی ہیں جن کا تذکرہ اس کی تعریف میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی چند خصوصیات ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ زبان کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ زبان جملوں کا لامتناہی سیٹ ہے۔ زبان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ہر جملہ الفاظ سے مل کر بنا ہے، جو ایسی صوتی علامتیں ہیں، یعنی جو لا یعنی بلا وجہ کسی چیز سے منسلک کی گئی۔ یہ لا یعنی صوتی علامتیں چند قواعد کی روح سے آپس میں جڑ کر بامعنی جملہ بناتی ہیں۔ زبان میں ایسی صلاحیت ہے کہ وہ نہ صرف مادی چیزوں کے نام رکھ سکتی ہے جنہیں چھوا جا سکتا ہے، جیسے کہ میز، کرسی وغیرہ، پردہ، دروازے، گھر، کمرہ، یہ ساری چیزیں، بلکہ ایسی چیزوں کے نام بھی رکھے جا سکتے ہیں جنہیں ہم چھو نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ غصہ، احترام، ممتا، پیار، محبت، عشق، خودی، یہ ایسے تصورات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں پنپتے ہیں، اور انہیں ہم چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، انہیں اپنے حواس خمسہ سے ہم انہیں ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن
ہم ان کے تصور قائم کر سکتے ہیں۔ زبان میں ہٹاؤ ہوتا ہے، یعنی وہ زمانہ جو وہ زمانہ حال میں قید نہیں، ہم ماضی اور مستقبل کی باتیں بھی اس میں کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ زبان، انسانی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ ہم ماضی کو ریٹریو کر سکتے ہیں، ماضی کے واقعات کی یاد دہانی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری زبان کے اندر موجود ہیں۔ پھر انسانی زبان میں جڑاؤ ہوتا ہے، یعنی ہم حروف جار کی مدد سے لامتناہی جملوں کو آپس میں جوڑ کر ایک ہی جملے کے معنی میں مسلسل اضافہ کر سکتے ہیں۔ مثلا میں اسکول جاتا ہوں اور تعلیم حاصل کرتا ہوں، میں اسکول جاتا ہوں اور تعلیم حاصل کرتا ہوں، اور پھر دکان پر جاتا ہوں، میں اسکول جاتا ہوں، تعلیم حاصل کرتا ہوں، دکان پر جاتا ہوں، اور پھر گھر واپس آ کر اپنے والد اور والدہ کی مدد کرتا ہوں گھریلو کاموں میں۔ یہ دیکھیں آپ، اس میں ہم نے 4 مختلف جملوں کو کوما کے ذریعے اور کے ذریعے، حروف جار کے ذریعے، اور ہم نے انہیں آپس میں مربوط کر دیا۔ تو ایسے ہم لامتناہی جملوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے پہلے کیا کہا تھا، لیکن مسئلہ پھر زبان کا نہیں ہے، مسئلہ پھر وہ نسیان کا یا ہمارے ذہن کے دماغ کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن زبان میں یہ خاصیت موجود ہے کہ ہم جملوں کو جوڑ جوڑ کے آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ اور ایک چیز اور، کہ انسان دوسری مخلوقات کی نسبت زبان سیکھنے پر مجبور ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ انسان کے اندر ایک نوم چومسکی کے مطابق انسان کے اندر ایک ڈیوائس لگی ہوئی ہے جسے ہم لیڈ کہتے ہیں، لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس، اور اس کے تحت ہم زبان سیکھنے پر مجبور ہیں۔ اسی طرح جیسے ہم بڑے ہونے پر مجبور ہیں، اسی طرح ہم زبان سیکھنے پر مجبور ہیں۔ زبان کی تعریف سمجھ لینے کے بعد اور زبان کی خصوصیات جان لینے کے بعد، اب ہمیں زبان کے فنکشنز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فنکشن سے مراد کہ زبان کام کیا کرتی ہے، زبان کے وظائف کیا ہیں۔ دیکھیے، زبان کے 2 بنیادی وظائف ہیں، اور ان میں ایک ابلاغ ہے، اور ابلاغ سے مراد وہ کام ہے جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنی بقا کے لیے، اور بالخصوص معلومات کے تبادلے کے لیے، اور اس میں میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے کو خبر دینے کا کام، خبر لینے کا کام، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو ہم جو معلومات دینے اور معلومات لینے کا کام ہے اسے ہم ابلاغ کہتے ہیں۔ تو ایک بنیادی کام تو ابلاغ ہے۔ ابلاغ سے مراد وہ کام جو ہم اپنی روزمرہ زندگی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیں جو معلومات کی ترسیل درکار ہوتی ہے، معلومات کا تبادلہ درکار ہوتا ہے، اسے ہم ابلاغ کہتے ہیں۔ اور بالخصوص میڈیا کے ذریعے سے جو ہم خبریں لیتے ہیں اور خبریں دیتے ہیں، یہ ابلاغ کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح زبان کا دوسرا بڑا وظیفہ اظہار ہے۔ اظہار سے مراد کسی شخص کا اپنی کیفیت، اپنے درد یا جذبات کو ظاہر کرنا، اور اس اظہار کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو پیغام پہنچایا جائے، بلکہ اس کا مقصود اصل اپنی ذات کے اندر کی ضرورت کو بیان کرنا، اپنی ذات کے دکھ کو، اپنی ذات کے احساسات کو زبان دینا، اور ان چیزوں کو بیان کرنا ہے جو انسان اپنے محسوسات کے ذریعے سے محسوس کرتا ہے۔ اظہار کی ایک صورت یہ ہے کہ اظہار کی ویسے تو کئی صورتیں ہیں۔ زبان کے ذریعے اظہار کی ایک صورت ادب ہے۔ تو گویا ادب ایک زبان کے ایک وظیفے اظہار
کہ کہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں ہم تخلیقی طور پہ اس سرگرمی کو سر انجام دیتے ہیں، جس میں کہ جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم ادب کو جب دیکھیں گے تو ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ دراصل یہ زبان کی ضرورت اظہار کا زائدہ ہے، اس کا پیدا کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب تخیل کی آمیزش ہوتی ہے تو پھر ادب پیدا ہوتا ہے۔ ادب کی ہم تفصیلی بحث اگلی سلائڈز میں کریں گے، لیکن یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ میڈیا کے ذریعے جو خبریں ایک دوسرے کو ارسال ہوتی ہیں، ریڈیو کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، اور یہ اخبارات کے ذریعے، نیوز ویب سائٹس کے ذریعے، تو یہ دراصل ہماری ابلاغ کی ضرورت کو پورے کرتے ہیں۔ اور وہ جو شاعری ہم پڑھتے ہیں، یا ہم کسی کی درد بھری صدا سنتے ہیں، یا ہم کوئی موسیقی سنتے ہیں اچھی قسم کی، تو دراصل ہم اظہار کی جو مختلف کیفیات ہیں جو فن کی صورت میں اپنا اظہار کرتی ہیں، تو انہیں ہم دیکھتے ہیں۔ اور جس میں زبان بطور میڈیم یوز ہوتی ہے، جس فن کے اندر اظہار کے لیے، جس فن کے اندر زبان بطور میڈیم یوز ہوتی ہے، وہ ادب ہے۔ تو آگے اب ہم ادب کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ادب کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، زبان کے دو فنکشنز، زبان کے دو بڑے وظائف ہیں، ایک تو ابلاغ جس سے ہم اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور دوسرا اظہار۔ اظہار سے مراد یہ ہے کہ جب ہم اپنے محسوسات، اپنے کرب، اپنی تکالیف، اپنے محسوسات، اپنے ادراک کا اظہار کرتے ہیں، تو دراصل ہم ہمارا مقصود یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگوں تک کوئی پیغام پہنچائے۔ بنیادی مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے درد کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کو اگر چوٹ لگے تو آپ چیختے ہیں۔ یہ چیخنا لازمی طور پہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارنا چاہتے ہیں، بلکہ آپ اپنا درد کا ایک لاشعوری اظہار کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہم اپنے محسوسات کے لاشعوری اظہار کرنے پر مجبور ہیں۔ عام طور پر اگر ایسے اظہار کئی صورتوں میں ہوتے ہیں، جب ہم ہنستے ہیں، جب ہم روتے ہیں، جب ہم گفتگو کے اندر اپنے درد کا اظہار کرتے ہیں، اپنے کرب کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ادب نہیں کہلا سکتی۔ ہمارے احساسات اور ہمارے جذبات یا محسوسات کا وہ اظہار جو تخلیقی سطح پہ ہو، یعنی کوئی بھی ایسی تحریر یا متن جس میں لکھنے والے کا تخیل بروئے کار آئے، اس کی قوت متخیلہ امیجنیشن کہیں نہ کہیں اس کے اندر اس استعمال میں آئے، اور اس کے نتیجے میں متن کے اندر کوئی جمالیاتی قدر پیدا ہو جائے، تو ایسی تحریر کو ہم ادب کہتے ہیں۔ ایسی تحریر میں الفاظ، زبان اور اس کے مواد کو اس فنکاری کے ساتھ برتا جاتا ہے کہ ان کی تاثیر سے قاری یا سامع کے اپنے جذبات ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کے جذبات جو کبھی وہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، بہترین طور پر اس رائٹر نے، اس لکھاری نے، اس مصنف نے ادا کر دی، اور اس طرح وہ ایک مسرت حاصل کرتا ہے، اسے ایک خوشی کا احساس ملتا ہے۔ تو ادب کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی تحریر یا متن جس میں لکھنے والے کا تخیل بروئے کار آئے، اور اس کے نتیجے میں متن کے اندر کوئی جمالیاتی قدر پیدا ہو جائے، تو ایسی تحریر کو ادب کہتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادب کی آیا کوئی ذیلی اقسام بھی ہیں، اس کی کوئی قسمیں بھی ہیں، اس کی کوئی اصناف بھی ہیں جن کا ہم تعین کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ادب کی حیت کے اعتبار سے بھی دو قسمیں ہیں، اور موضوع کے اعتبار سے بھی متعدد قسمیں ہیں۔
ہم حیت کے اعتبار سے اگر قسموں کا جائزہ لیں تو دنیا کے ہر ادب میں دو بڑی اصناف کا تعین کیا جا سکتا ہے. ایک تو نثر ہے، اور نثر سے مراد یہ ہے کہ وہ تحریر جو کسی وزن میں نہ ہو، ایسی تحریر جو بکھری ہوئی ہو. نثر کے لغوی معنی بکھرا ہوا ہونے کے، یعنی ایسی تحریر جس میں اوزان یا بہور جیسے شعری وسائل استعمال نہ ہوئے ہوں، اور تحریر کی کیفیت گفتگو یا فکر و خیال کی سی ہو، اور متن پیراگرافز کی صورت میں آگے بڑھے، تو ہم ایسی تحریر کو ہم نثر کہتے ہیں. اور دنیا کے ہر ادب میں نثر پائی جاتی ہے. ادب کی ایک دوسری صنف جو دنیا کے تقریباً ہر ادب میں موجود ہے وہ شاعری ہے. اور شاعری بالعموم دنیا کے ہر ادب میں نثر سے پہلے شاعری کا رواج آیا. لوگوں نے الفاظ کو موزوں کر کے وزن میں لا کے ایک حکائی نوعیت کی آپس میں بات چیت کے دوران ایک دوسرے کو شاعری سنانے سے ادب کا آغاز کیا. تو اصطلاح کے مطابق ایسی تحریر جس میں اوزان اور بہور کے ساتھ ساتھ دیگر شعری وسائل جیسے تشبیہ، استعارہ، قافیہ، ردیف وغیرہ استعمال کیے گئے ہوں، تو انہیں ایسی تحریر کو، ایسے متن کو ہم شاعری کہتے ہیں. اور یہ مصروں کی صورت میں آگے بڑھتی ہے. شاعری دنیا کے ہر ادب میں نثر سے پہلے وجود میں آئی. تو حیت کے اعتبار سے ادب کی، عالمی ادب کی جو ادبیات عالم میں دنیا کے ہر ادب کی، اردو ادب، ہندی ادب، فارسی ادب، عربی ادب، جرمن ادب، انگریزی ادب کے اندر یہ دو حیت کے اعتبار سے یہ دو اصناف موجود ہیں. حیت کے لحاظ سے اصناف کے تعین کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا عالمی ادب میں موضوع کے اعتبار سے بھی کچھ اصناف موجود ہیں. جی ہاں، ہر زبان کے اندر اس کے موضوع کے لحاظ سے متعدد اصناف موجود ہیں. چونکہ ہر زبان کا ایک اپنی روایت موجود ہے، ہر زبان کی ایک اپنی روایت موجود ہے، اور اس روایت کے تحت اس کی اصناف وجود میں آئی ہیں. لہٰذا ہم کچھ ایسی اصناف کا تعین معاصر ادب میں تو نہیں کر سکتے کہ جو تمام ادبیات عالم میں موجود ہو، لیکن کلاسیکی ادب میں، اور کلاسیکی ادب سے کیا مراد ہے؟ کلاسیکی ادب سے مراد ایسا پرانا، معیاری اور پاپولر، معروف، مقبول ادب جو مختلف تہذیبوں کا ادب رہا ہے، جیسے قدیم یونان کا ادب، جیسے قدیم ہند کا ادب، قدیم عرب کا ادب. ان ایسے ادبیات کو ہم کلاسیکی ادبیات کہتے ہیں. تو کلاسیکی ادبیات میں ہم کچھ ایسی اصناف کا تعین کر سکتے ہیں جو تقریباً تمام کلاسیکی زبانوں میں موجود رہی ہیں. اور ان میں تین بڑی اصناف جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. اگر ہم دنیا کی تین کلاسیکی ادب کی روایات، یعنی یونانی زبان، سنسکرت زبان اور فارسی زبان کا جائزہ لیں، تو ان میں ہمیں تین اصناف نمایاں نظر آتی ہیں. اور یہ اصناف تینوں ادبیات ان تینوں ادبیات میں موجود ہیں. ایک حکایات، دوسری رزمیہ، اور تیسری دانش پارے. حکایات سے مراد یا حکایت سے مراد، حکایات جمع ہے حکایت کی، حکایت سے مراد کوئی ایسا مختصر قصہ یا بیانیہ ہے جو خواہ نظم میں ہو یا نثر میں، اس میں کوئی اخلاقی نقطہ نمایاں کیا گیا ہو، یا کوئی دانش کا سبق، عقل و دانش کا سبق اس میں قارئین کو دیا گیا ہو. اکثر ان حکایات میں جانوروں یا پرندوں کو انسانوں کی طرح بولتے اور انسانوں جیسی سماجی لین دین کرتے ہوئے، حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. قیاس کیا جاتا ہے کہ اصل میں حکایات ہی سب سے پرانی صنف ہیں. شاید اس زمانے کی یادگار ہیں جب انسان خود کو جانوروں اور
پرندوں سے بہت قریب محسوس کرتے تھے۔ ان حکایتوں کو یکجا کرنے کا کام مشرق میں ہوا۔ سنسکرت میں پنچ تنتر کے نام سے جو کتاب موجود ہے اور جس کا کلیلہ و دمنہ کے نام سے اردو میں ترجمہ ہوا ہے، عربی میں ترجمہ ہوا اور پھر وہ اردو میں بھی کلیلہ و دمنہ کے نام سے ہی ترجمہ کیا گیا، وہ حکایات کی پہلی معلوم کتاب ہے۔ اس کے علاوہ بعد کے ادوار میں حکایات ان کا مختصر کہانیوں کو بھی کہا گیا جو انسانوں کے مابین تعلق مختلف انسانی واقعات، انسانی معاشرے کے واقعات، مختلف انسانوں کے باہمی لین دین کے واقعات سے ہمیں کوئی اخلاقی نقطہ نمایاں کر کے دکھاتے ہیں، یا کوئی دانش بھرا سبق جو ہے یا عقل و دانش کی بات ہمیں بتاتے ہیں۔ ایسے قصوں کو بھی حکایات کہا جاتا ہے جس میں انسانوں سے لین دین کرتے ہیں، انسانوں سے کوئی تعلق استوار کرتے ہیں اور کوئی کہانی بنتی ہے اور اس میں کوئی اخلاقی نقطہ نمایاں ہوتا ہے۔ جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ کلیلہ و دمنہ اصلاً پنچ تنتر کا عربی زبان میں ترجمہ شدہ کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ اسے دوسری صدی ہجری میں خلافت عباسیہ کے دوران ایک مشہور ادیب عبداللہ بن المکنہ نے عربی میں ترجمہ کیا تھا۔ عبداللہ ابن المکنہ نے اسے اپنے ہی انداز میں لکھا جو غالباً پنچ تنتر کا سب سے بہتر ترجمہ قرار دیا جاتا ہے۔ ابن المکنہ سے قبل پنچ تنتر کو خسرو اول کے دور میں پہلوی زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ پہلوی سے مراد پرانی فارسی زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ کتاب کے مقدمہ میں مذکور ہے کہ پنچ تنتر کو ہندوستان کے فلسفی اور معلم بیدبا نے وقت کے بادشاہ بلیشم کے لیے لکھا تھا۔ مصنف نے کتاب میں جانوروں کے کردار پیش کیے ہیں۔ کتاب میں موجود کہانیاں کئی موضوعات پر مشتمل ہیں، جن میں سب سے زیادہ اہم موضوع بادشاہ اور رعایا کے مابین تعلقات ہیں۔ کہانی کے ضمن میں حکمت و دانائی کی باتیں کی گئی ہیں اور بعد میں مختلف بادشاہوں نے اس کے ترجمے کروائے۔ جارجیا کے بادشاہ وقتنگ چہارم نے 18ویں صدی میں اس میں جارجین زبان میں بھی ترجمہ کروایا۔ اردو میں اس کا ترجمہ موجود ہے اور نیٹ پہ بالخصوص یوٹیوب پہ بہت سے ایسے وسائل موجود ہیں جہاں پہ آپ کو کلیلہ و دمنہ کی کہانی مل سکتی ہے۔ پنچ تنتر یا کلیلہ و دمنہ دراصل ایک حکایت ہے، ایک طویل حکایت ہے جنہیں ہم انگریزی میں فیبلز کہتے ہیں، اور اس طویل کتاب میں 15 ابواب ہیں اور اس میں کئی کہانیاں ہیں اور تمام کی تمام جانوروں کی زبانی بیان کی گئی ہے۔ حکایات کا ایک اہم کردار شیر ہے جس سے مراد بادشاہ ہے، اور اس کا ایک معاون بیل اور 2 سیار یعنی گیدڑ بھی ہیں جن کا نام کلیلہ و دمنہ ہے۔ کتاب کے شروع میں 4 مزید تعارفی ابواب بھی ہیں اور کتاب کی اصل تشہیر اور دیگر زبانوں میں ترجمے عربی زبان سے ہوئے۔ سنسکرت کی طرح فارسی میں بھی متعدد حکایات لکھی گئیں اور سب سے معروف حکایات شیخ سعدی کی ہیں، مصلح الدین شیخ سعدی کی ہیں، جو آج سے تقریباً 800 برس پہلے ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک بہت بڑے معلم مانے جاتے ہیں۔ آپ کی 2 کتابیں حکایات پر مبنی ہیں اور ان 2 کتابوں میں گلستان اور بوستان شامل ہیں۔ پہلی کتاب گلستان نثر میں ہے جبکہ دوسری کتاب بوستان نظم میں ہے، اور اس کے تمام کردار انسانی کردار ہیں۔ تمام قصے انسانوں کے آپس کے باہمی تعلق کے گرد گھومتے ہیں اور وہیں سے اخلاقی سبق یا دانش کے سبق اخذ کرتے ہیں۔ آپ نے 100 برس کی عمر میں ایران کے شہر شیراز میں انتقال فرمایا۔ آپ 1210 میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ گلستان سعدی کی حکایات میں
آج کی شارٹ سٹوریز کی طرح افسانوی رنگ نمایاں ہیں۔ ان میں بعض قصوں میں خود شیخ سعدی بھی ایک کردار کے طور پر موجود رہتے ہیں۔ ان کے بیشتر قصے تخیلاتی ہیں۔ شیخ سعدی نے یہ طرز اس لیے اختیار کیا کہ اس سے قصص و حکایات کی اثر انگیزی بڑھ جاتی۔ شیخ سعدی کی مقبولیت اور فارسی زبان میں ان کے اثرات کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے 400 سے زیادہ اشعار اور جملے فارسی زبان میں ضرب الامثال کا مقام پیدا کیے ہوئے ہیں اور عام اجتماعی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ صدیاں گزر گئی اور سعدی کی گلستان اب تک اسی طرح سے مقبول ہے۔ نثر فارسی پر سعدی کا یہ ایک عظیم احسان ہے کہ انہوں نے اسے تکلف و تصنع کے چنگل سے نکال کر فطری طرز اور معتدل اسلوب عطا کیا۔ گلستان میں قرآنی آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، عربی اشعار و امثال اس طرح برمحل اور سیاق کلام کے ساتھ مربوط ہیں کہ ان سے کوئی بھاری پن پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے ان کی بات کی اثر انگیزی اور سادگی، سلاست، آسانی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور زبان مزید شیریں اور پرمعنی ہو گئی ہے۔ تو رزمیہ ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں مختلف شعراء اپنی اقوام کے بہادر لوگوں یا کسی جنگ کے دوران اپنی قوم کی طرف سے دی جانے والی داد شجاعت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایسی نظموں یا ایسی نثر کو رزمیہ، ایپک یا ساگا کہا جاتا ہے۔ کلاسیکی ادب میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں، جیسے یونانی ادب میں سب سے پہلے ہومر کی نظم ایلیٹ اور اوڈیسی، یہ دو بہترین رزمیہ نظمیں گردانی جاتی ہیں کلاسیکی ادب میں۔ پھر ہندوستان میں مہابھارت اور رامائن دو مشہور رزمیہ نظمیں ہیں۔ اسی طرح انگریزی میں ملٹن کی فردوس گم گشتہ یا فردوس گم شدہ، پیراڈائز لاسٹ کو بھی بعض لوگ رزمیہ کی ہی ایک قسم قرار دیتے ہیں۔ پھر فارسی زبان میں ایک شاندار رزمیہ لکھا گیا جس کا نام شاہنامہ ایران ہے، اور یہ شاہنامہ فردوسی کہا جاتا ہے اسے، اور یہ دنیا کے بہترین رزم ناموں میں اس کا شمار سب سے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح فارسی میں ایک نظامی نے بھی سکندر نامہ کے نام سے ایک معروف نظم لکھی تھی، لیکن ان سب نظموں میں جس نظم کو بہترین اور ایک کلاسیکی طور پہ ایک معیاری اور بہترین نظم قرار دیا جاتا ہے، بہترین نظمیہ قرار دیا جاتا ہے، وہ فردوسی کے شاہنامے۔ فردوسی کے شاہنامے میں 60,000 کے قریب اشعار موجود ہیں۔ اردو میں اسی سے متاثر ہو کر حفیظ جالندری نے ایک شاہنامہ اسلام لکھنے کی کوشش کی، جس میں انہوں نے تاریخ اسلام کو نظم کے پیرائے میں بیان کیا ہے، لیکن اس کے میں وہ شان نہیں ہے جیسے کہ کسی رزمیہ کے اندر ہوتی ہے۔ البتہ اردو کی ایک صنف مرثیہ میں کہیں کہیں ہمیں رزمیہ کی خصوصیات نظر آتی ہیں۔ شاہنامہ یا شاہنامے فارسی تلفظ میں جسے شاہنامے کہا جاتا ہے، اس کا لفظی مطلب شاہ کے بارے میں یا اس شاہ کے کارنامے۔ فارسی ادب میں ممتاز مقام رکھنے والی شاعرانہ تصنیف شاہنامہ فردوسی ہے، اور یہ فارسی شاعر فردوسی نے تقریباً 1000 عیسوی میں لکھی۔ اس شعری مجموعہ میں عظیم فارس کی تہذیبی اور ثقافتی تاریخ پر روشنی ڈالی گئی۔ یہ مجموعہ تقریباً 60,000 سے زائد اشعار پر مشتمل ہے۔ اس ادبی شاہکار میں ایرانی داستانیں، ایرانی سلطنت کی تاریخ، اس کے عروج و زوال، مختلف بادشاہوں کے عروج و زوال کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ یہ واقعات شاعرانہ انداز میں بیان کیے گئے، اور اس میں عظیم فارس سے لے کر اسلامی سلطنت کے قیام تک کے واقعات، تہذیب، تمدن اور ثقافت کے
تمام جملہ امور کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ شاہنامہ فردوسی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا پہلا دور افسانوی یا اساطیری نوعیت کا ہے، اور اس میں پرانے افسانوی بادشاہ جیسے کیومرث، ہوشنگ، تحمورث، جمشید اور ضحاک کے دور سے ہوتے ہوئے فریدون کی آمد تک کے ادوار کے قصے شامل ہیں، اور وہ کہانیاں ساری شامل ہیں، اور اس دور کی جنگیں اور ان کی بہادری کی شجاعت کے کارنامے اس میں شامل ہیں۔ دوسرا دور پہلوانی کا دور ہے، اور یہ کعبہ کی بغاوت سے لے کر رستم کے قتل اور اس کے بھانجے اسفندیار کی سلطنت کے قیام تک کا دور ہے۔ اور تیسرا دور سکندر اعظم کے آنے سے اسلام تک کے آنے سے پھر اسلام کے آنے تک کے تاریخی دور شامل ہے۔ تو یوں یہ 3 ادوار پر مشتمل ہے۔ پہلا دور اساطیری نوعیت کا ہے، افسانوی نوعیت کا ہے، جس میں وہ بادشاہ شامل ہیں جو جن کے کچھ مافوق الفطرت قسم کے جن کے تذکرے موجود ہیں ایرانی تاریخ میں، جیسے کیومرث، ہوشنگ، تیمورث، جمشید، ضحاک سے لے کر فریدون کی آمد تک کا۔ اور دوسرا دور پہلوانی کا دور ہے، جہاں کعبہ کی بغاوت سے لے کر رستم کے قتل اور پھر اس کے بھانجے اسفندیار کی سلطنت تک کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور تیسرا دور سکندر اعظم کا ایران کے بادشاہ کو شکست دینا دارا کو، اور اس کے بعد سے پھر اسلام کی آمد تک کا دور، یہ تیسرا دور۔ کلاسیکی ادب کی تیسری صنف وزڈم لٹریچر ہے۔ وزڈم لٹریچر یہ دانش پارے ایسے ادب کو کہا جاتا ہے جس میں خدا، انسان اور کائنات کے تعلق کے حوالے سے بحث کی گئی ہو۔ یہ نیم فلسفیانہ، نیم مذہبی نوعیت کا لٹریچر ہوتا ہے۔ نیم مذہبی اور نیم فلسفیانہ نوعیت کے اس عالمی ادب کو کہ یہ صرف یونان کے علاوہ ہندوستان اور مشرق وسطیٰ میں عام رہی ہے۔ اس کے علاوہ صوفیہ، بزرگان دین، حکیموں کے بیانات جو عرفان نفس، الوہیت اور فضیلت انسانی کے بارے میں تعلیمات دیتے ہیں، وہ سب اسی ذیل میں آتے ہیں۔ مثنوی مولانا روم کے بیشتر مباحث، علامہ اقبال کی بہت سی نظمیں بشمول شکوہ جواب شکوہ، خلیل جبران کی تحریریں، واصف علی واصف کی نگارشات کو بھی دانش پاروں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح جدید عہد میں بھی دانش پارے اردو ادب میں بہت مقبول ہیں اور اردو ادب کا حصہ ہیں۔